اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام عزیز ناظرین کی بارگاہ میں عید غدیر کی، عید اکبر کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد بارث غدیر ہمارے وقت کے امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے عید غدیر کے موقع پر ایک پروگرام کیا تھا منکران غدیر، جس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے غدیر پر یقین نہیں رکھا تو اللہ نے کس طریقے سے دنیا اور آخرت میں ان کی مٹی پلید کی۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ کریں جنہوں نے ولایت سے امیر المومنین کا اور وصیت رسول اللہ کا پاس رکھا، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا پر پورا عقیدہ رکھا، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اور عمل سے بھی۔ اسی لیے اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے اعتراف ولا۔ آج کے اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو بھی عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا گو ہے خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم اس پرمسرت موقع پر ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح طریقے سے قائم رہنے کی توفیق الہی آمین، الہی آمین۔ خیر، اگر آغاز کریں گفتگو کا تو بات ولایت کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اللہ نے جو اپنی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا، اور ان کے بعد جو 12 جانشین ہیں ان کی محبت کا ایک فریضہ ہمارے اوپر جو وارد کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے، اور کیوں اپنی محبت کو یا ان بندوں کی جو بہت خاص رکھے گئے ان کی محبت کو ہمارے دلوں پر واجب قرار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک یہ سوال بہت اہم کہ یقیناً خداوند عالم نے ہمیں ایک بہترین یوں کہیں کہ نعمتیں عطا کی ہیں ان محبتوں کے ذریعے سے، بالکل۔ اور فقط یہ کہنا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے، یہ ہرگز عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں تو صحیح نہیں ٹھہرتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جہاں اپنی محبت کو پیش کیا، وہیں پر اپنے ان ہادی برحق کی محبت کو بھی ہمارے لیے پیش کیا، ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یقیناً ہمیں اس کا اقرار کرنا ہم پر واجب قرار دیا ہے اللہ نے، اور اس کے سبب بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں ذکر کروں گی اس روایت کا کہ جو کہ کتاب علل الشرائع کی صفحہ نمبر 105 پر بھی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے خدا تمہیں اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرے گا۔ یعنی پہلی محبت جو ہے وہ پروردگار عالم کی محبت ہے، سب سے ضروری، اور یقیناً سب سے ضروری اولاً جو ہے، اس کے بعد میں رسول خدا، اور پھر ان کے اہل بیت اطہار کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی انداز سے رسالت مآب نے، ختم مرتبت نے جواب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے خدا اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اگر خدا سے محبت کر رہے ہو تو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرے گا، لیکن مجھ سے محبت کرو خدا کی محبت کی وجہ سے، یعنی یہ جڑی ہوئی ہے محبت، ان میں سے کوئی اکیلے وجود میں نہیں رہ سکتی، اور خدا کی طرف ہمارا دل مائل ہے، خدا سے ہم محبت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں، تو ضروری ہے کہ رسول تک بھی آیا جائے، رسول سے محبت کی جائے، کیونکہ رسول کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر مزید آپ نے اس میں اضافہ کیا اور فرماتے ہیں کہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بات بہت ہی پیاری سی پیش کی گئی ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے
تو رسول اللہ کے اہل بیت سے ہوتے ہوئے رسول تک، رسول سے پھر خدا تک پہنچنا ہوگا. تو لہٰذا اس لیے اس محبت کو واجب قرار دیا تاکہ ہم اس کی تمام نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں. جہاں پر یہ تمام باتیں موجود ہیں وہیں پر اس محبت کے اعتبار سے کہ یہ محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے، رسول خدا نے مزید ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی پہلی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. اچھا، اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہلی نعمت کیا ہے؟ کہ آپ نے فقط یہ کہا کہ جو ہم سے محبت کرے اسے چاہیے کہ پہلی نعمت کا شکریہ ادا کرے. تو انسان تجسس سے جاننا چاہتا ہے کہ وہ نعمت پہلی کون سی ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلی نعمت کچھ اور نہیں بلکہ پاک ولادت ہے. یعنی کہ وہی مومن ہم لوگوں سے محبت کرے گا کہ جس کی ولادت پاک ہوگی. یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ جو بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا تو اس کے دل میں یقیناً، اس کی ولادت میں یقیناً پاکی موجود ہوگی. اور جہاں پر ولادت میں خباثت ہوگی، پاک ولادت نہیں ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر محبت محمد و آل محمد پہنچ سکے. جب آیے تطہیر کے مصداق ہیں یہ، تو اللہ نے ہر نجاست کو، ہر برائی کو ان سے دور رکھا ہے. وہ پھر چاہنے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اگر ولادت ان کی صحیح نہیں ہے یا نہیں ہے یقیناً تو وہ محبت وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ محبت پاکی کو، طہارت کو یقیناً مطالبہ کرتی ہے، جو کہ انسان کے باطن میں بھی ہونی چاہیے، تبھی یہ محبت وہ پا سکے گا. تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک اور پھر ان سے ہوتے ہوئے وہ سورس آف محبت جو ہے جس کے لیے سب کچھ ہے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ توسل بہت ضروری ہے. اور بات کیونکہ ہم غدیر کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو اگر ہم یہاں پر سب سے اہم جو ولایت جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ اپنے آپ میں کتنا اہم واقعہ ہے، تو امیر المومنین کی محبت جو ہے، ان کی جو ولایت ہے وہ اتنی اہم ہے، اور اس کا اقرار نہ صرف ہم پر بلکہ ہر شے پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کا اقرار آپ کو کرنا ہے. تو اس کی آپ کچھ وضاحت کریں. جی، اس کے لیے بھی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی جن و انس ایسا نہیں ہے جس پر ہم حجت نہ ہوں. یعنی کہ زمین و آسمان میں جو بھی جن و انس ہیں ان پر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حجت نہ ہوں. بلکہ آپ نے مزید اضافہ کیا کہ خدا نے مخلوقات پر ہماری ولایت کے ذریعے احتجاج کیا. بعض لوگ، اچھا مخلوقات کی بات ہو رہی یعنی تمام مخلوقات آ گئی یہاں پر، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات پر ہماری ولایت کے ذریعے احتجاج کیا. بعض لوگوں نے ہماری تصدیق کی اور بعض نے انکار کیا، حتیٰ کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے بھی ہماری ولایت کو پیش کیا گیا اور ان کے لیے لازم قرار دیا گیا. یعنی اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، لیونگ ہر کسی کی بات ہو رہی ہے، چیز ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہر ایک کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت اہل بیت کو اللہ نے پیش کیا ہے، اور یہ ضروری تھا، تبھی تو اللہ نے اس امر کو ہر ایک کے سامنے پیش کیا ہے. ایک دوسری روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تیری محبت تمام بشر و ثمر و شجر کے سامنے پیش کی گئی ہے. جس نے قبول کیا تیری محبت کو وہ پاک اور میٹھا ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ بدبخت ہوا اور وہ کڑوا ہو گیا. یعنی اگر وہ پھل بھی ہے تو پھر وہ خوش ذائقہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ باتیں جو ہم مجلسوں میں سنتے ہیں یہ فقط ذاکری نقطہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے. اس کے لیے دلائل موجود ہیں کیونکہ ہر ایک شے کے سامنے اللہ نے پیش کیا نا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. تو یہ باتیں فقط یہ نہیں کہ بس جو لوگ کہتے ہیں مبالغہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں، حقیقت ہے اور دلائل موجود ہیں، ان کے ذریعے ان باتوں کو عام کیا گیا ہے. تو یقیناً اللہ نے جب ولایت پیش کی اور جس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اقرار کر لیا، اللہ نے اس شے کو بلند مرتبہ قرار دیا. اس کی آپ تھوڑی اور وضاحت کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا مرتبہ بلند ہوا ولایت کو ایکسیپٹ کرنے سے. یہ جو سوال ہے اس کا جواب دیتے وقت ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ نے کیا بہترین انتظام کیا ہے. فقط یہ نہ تھا کہ انسانوں کے سامنے، کیونکہ یہ تو بالکل واضح ہے خواہر کہ پروردگار عالم نے جب کسی نبی کو بھیجا تو وہ نبی صرف فقط انسانوں کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ وہ پوری ہر ایک مخلوق کا نبی ہے. اگر بعد نبی سلسلہ
کیا جب نبوت کا ختم ہوا اور اب سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے مولائے کائنات کے ذریعے، تو اب مولائے کائنات کے لیے بھی یہ بالکل واضح ہے کہ آپ فقط امام، آپ فقط انسانوں کے ہی نہیں ہیں، آپ جن کے بھی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، آپ ملائکہ کے بھی امام ہیں، آپ چرند و پرند کے، حیوانات کے بھی ہیں، ہر لیونگ نان لیونگ تھنگس کے بھی آپ امام، ہر چیز پر آپ قدرت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہر ایک شے کے سامنے ولایت علی کا سوال کیا ہے اور ان سے اس کا اقرار لیا ہے، اور جس نے بھی اقرار کیا ہے وہ خوشبخت ہو گیا، جس نے انکار کیا ہے وہ بدبخت ہوا۔ تو لہٰذا اس کی کچھ وضاحت کر دوں، کچھ مثال پیش کرتی چلوں کہ یہ جو ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں میں جو مہک ہے، اگر اس کے بارے میں بھی جاننے کی ہم کوشش کریں تو یہ پھولوں کی مہک بھی ولایت علی کے صدقے میں ہے، اور یہ جو کلیوں میں چٹک ہے اور وہ خوبصورتی ہوتی ہے، یہ بھی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یہ کہ جو نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں پھولوں کی مہک میں، علی علی چڑیوں کی چہک میں، یعنی یہ فقط شاعری یا فقط جو ہے وہ مجمع کو جگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے دلائل موجود ہیں۔ جی بے شک بالکل۔ تو پھولوں کی مہک ہو یا کلیوں کی چٹک ہو، یہ سب کچھ صدقے میں ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے، جنہوں نے اقرار کیا تھا تو اللہ نے تحفے عنایت فرمائے ان چیزوں کو۔ پھلوں میں جو حلاوت ہے یہ بھی کس بنا پر؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنے کی بنا پر ہے، یعنی کہ جس پھل نے بھی انکار کیا ہے وہ کڑوا ہو گیا، اس کا مزہ اچھا نہ رہا، لیکن اقرار کرنے والا اگر ایک پھل ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو شیرین بنا دیا، اس کو خوش ذائقہ مزیدار بنا دیا ہے۔ کتاب علل الشرائع میں ایک روایت کا ذکر کر دوں کہ پیج نمبر صفحہ نمبر 371 371 پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کی مودت کا عہد ہر جاندار اور ہر نباتات سے لیا ہے۔ نباتات ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پلانٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یہ تمام فروٹس وغیرہ ہیں، تو اللہ نے ان تمام سے جو ہے عہد لیا۔ جس نے اس عہد کو قبول کیا وہ شیریں اور لذیذ ہو گیا، جو باتیں ابھی ہم کر رہے تھے دلیل موجود ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ تلخ اور کڑوا ہو گیا۔ پھر مزید اس کی اور وضاحت کی گئی کہ اللہ نے ولایت علی کو ہر شے کے سامنے پیش کیا، جس نے اقرار کیا کامیاب رہا، انکار کرنے والا نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا، خسارے میں رہا۔ اور اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق اب ان چیزوں کو جب پیش کیا ہے، اقرار لیا ہے تمام شے سے، مخلوقات سے، تو جب باری آسمانوں کی آئی ہے تو آسمان نے کس طرح سے قبول کیا اور کیا اللہ نے تحفہ انہیں عطا کیا، کس طرح سے مزین کر دیا، سجا دیا، سنوار دیا، اس کی روایت سنیے گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت علی کو جب آسمان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر 8ویں امام اسی کی مزید اور وضاحت کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اللہ نے 7ویں آسمان کو عرش بری سے مزین کیوں کیا؟ کیونکہ جب اللہ نے اقرار لیا ہے آسمانوں سے ولایت علی ابن ابی طالب کا تو سب سے پہلے سبقت 7ویں آسمان میں کی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک نے 7ویں آسمان کو عرش بری سے مزین کیا۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے سبقت لی، اللہ نے 4تھے آسمان کو بیت المعمور سے مزین کیا۔ پھر پہلے آسمان نے سبقت لی، پروردگار عالم نے اسے ستاروں کی انجمن سے سجا دیا، خوبصورت بنا دیا، اس قدر کہ آج بھی اگر ہم آسمانوں پر جب ستارے کھل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو وہ نظارہ ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلتا ہے، خدایا کیا تیری رونق ہے تیری قدرت کی اور کیا خوبصورتی ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں آسمانوں پر بھی، یہ ولایت علی کا اقرار کرنے کی بنا پر جزا اللہ نے ان آسمانوں کو بھی عطا کی ہے، اور پھر آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کیا ہے اور سبقت کی ہے، اور اللہ نے اس طرح سے انہیں سجایا۔ اب آسمان کے بعد جب باری زمین کی آئی ہے، اب پروردگار عالم نے ولایت علی کو زمین کے سامنے، زمینوں کے سامنے پیش کیا۔ زمین کے جس حصے نے سب سے پہلے سبقت کی وہ زمین کون سی تھی؟ جس کا نام مکہ ہے۔ یقیناً سر زمین مکہ نے سب سے پہلے قبول کیا، تو اللہ نے کیا تحفہ دیا کہ تو نے میرے علی کی ولایت کا اقرار کرنے میں سبقت لی ہے، پہل کی ہے، تو لہٰذا یہاں پر میرا گھر بنے گا، میں نے اسے اپنے گھر سے مزین کر دیا، لہٰذا پروردگار عالم نے اس طرح سے سجایا۔ پھر دوسرا حصہ زمین کا جس نے سبقت لی ہے وہ ہے
سرزمین مدینہ اللہ نے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے مزین کر دیا. پھر تیسری سرزمین جس نے سبقت لی ہے وہ ہے کوفہ کی سرزمین. اللہ نے اسے وجود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی وجود سے مزین کر دیا. یعنی اس انداز سے زمینوں کو بھی اللہ سجاتا چلا گیا. اب مختصر کر کے میں پیش کروں کیونکہ اگر ہم ہر ایک شے کا قہر ذکر کریں تو یقیناً بات ہوتی ہی رہے گی, طویل ہو جائے گی. بس مختصر کر کے کہ پھر اللہ نے ولایت علی کو جب پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, پہاڑوں نے اقرار کیا اور سبقت لی ہے, تو کس نے 3 ایسے پہاڑ تھے جنہوں نے سب سے پہلے پہل کی ہے ولایت علی کا اقرار کرنے میں. اب اس کے لیے روایت ملتی ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جد علی کی ولایت کو جب پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان پہاڑوں میں 3 پہاڑوں نے سب سے زیادہ سبقت لی, جس میں پہلا پہاڑ کون سا تھا؟ عقیق کا. اچھا, یہ عقیق کی آج ہم دیکھیں کہ مومنین کی ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے. اللہ نے اسے ایک بہترین مرتبہ دیا ہے. ہم عقیق کے فضائل اگر جاننے کی کوشش کریں تو کتنی فضیلتیں اس کی ہیں. تو یہ کن چیزوں کی بنا پر ہے؟ سب سے اولن کہ اس نے ولایت علی کا اقرار کیا, سبقت لی ہے. دوسرا پہاڑ تھا فیروزے کا, اور تیسرا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسرا پہاڑ کہ جس نے اقرار کیا ہے وہ ہے یاقوت کا پہاڑ. یعنی ان تینوں نے. اچھا, اب جب یہ 3 پہاڑوں نے سبقت کی, اللہ نے اسے اس طرح سے نوازا کہ یہ مومنین کے ہاتھوں کی زینت بنیں گے, اور ان کو پہننے والا جب کوئی دعا کرے گا میری بارگاہ میں تو میں اس کی دعا کو بھی قبول کرنے والا ہوں, کیونکہ یہ ولایت علی کا اقرار کرنے والے وہ پہاڑ جنہوں نے سبقت لی تھی. اور بھی کئی پہاڑ جنہوں نے اس کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ہے, اللہ نے انہیں سونے چاندی کی معدنیات سے مزین کر دیا. یعنی اس طرح سے خداوند عالم سجاتا رہا, سوارتا رہا. کس وجہ سے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صدقے میں. کچھ اور بھی چیزیں ہیں, میں ان کا ذکر کروں. جب بات پانی کی آئی ہے, پروردگار عالم نے جب پانی کے سامنے ولایت علی کا سوال کیا ہے اور پانی نے جب اقرار کیا ہے, تو جس پانی نے اقرار کیا خداوند عالم نے اسے میٹھا بنایا ہے, خوش ذائقہ بنایا, اور جس نے انکار کیا ہے اسے کھارا اور کڑوا بنا دیا. یعنی پانی میں بھی یہ صفت اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں نا, کچھ زمین پر بہنے والے پانی کبھی سمندروں کی شکل میں, کبھی دریا کی شکل میں, کہیں کا پانی سمندر کا کھارا ہوتا ہے اور کہیں ہم دیکھتے ہیں جھیل کا پانی ہے میٹھا ہوتا ہے, شیریں ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی یہ سبب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ولایت علی کا اقرار کرنے کی بنا پر اللہ نے اس پانی میں یہ بہترین اثر رکھ دی, صفت یہ عطا کر دی ہے. چرند پرند کے بارے میں بھی پیش کیا گیا کہ ان کے سامنے جب ولایت علی کو پیش کیا گیا, جس نے اقرار کیا ہے اللہ نے اسے پاک بنایا ہے, جس نے انکار کیا ہے وہ ناپاک رہا ہے. یعنی اس طرح سے ہر ایک شے کے سامنے پروردگار عالم نے ولایت علی کو پیش کیا ہے. اقرار کرنے والے فائدے میں رہے, اور اپنی صفت میں بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے انہیں نواز دیا ہے, اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ نقصان اور خسارہ اٹھاتے رہے. اور اس نقصان کا تذکرہ ہم پچھلی سال کر چکے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ بہت اچھا ایک پروگرام کیا تھا جس میں جتنے بھی لوگوں نے انکار کیا تھا یا گواہی دینے سے جو پیچھے ہٹے تھے ان کے کیا نتائج ہوئے اس کا ذکر کیا تھا ہم نے. تو آج اب بات جب یہاں تک آ چکی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت جو اتنی اہم تھی کہ جس کے لیے ہم جانتے ہیں رسول اللہ نے تھکے ہوئے حاجی تھے اور گرمی کا وہ میدان, اور یعنی اتنا اہتمام کیا گیا جس کا بارہا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. یہ اتنا اہتمام اس ولایت کے لیے آخر کیوں کیا گیا, اس کی آپ کچھ وضاحت کریں. جی بالکل, کیونکہ یہ ایک اہم اعلان بھی ہے, اور ہم اس بات سے ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ولایت علی علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے, کسی بھی امر کو پہنچانے کے لیے اس قدر انتظام اہتمام یہ بھی نہیں سوال اٹھتا کیا ہے ذہن میں کہ ابھی جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ ولایت جو ہے وہ چیزوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اعتراف کیا. ایسا کیا رسالت اور توحید کے لیے بھی کیا گیا, یا پھر رسالت اور توحید کے لیے اتنا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک بیسک کویشچن اٹھتا ہے ذہن میں, تو کیا وجہ ہے کہ ولایت کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا؟ جی
کیونکہ معاملہ تو مولائے کائنات کی محبت سے ہی زیادہ جی لوگوں کو دلوں میں، کہ بہت سے ایسے تھے کہ جو بغض علی رکھنے والے، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اس بغض علی کی بنا پر کتنے مسائل علی کے چاہنے والوں کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں. اور یقیناً لیکن یہ علی والوں کی اس محبت کی بنا پر ایک یہ کہیں کہ طاقت جو خدا انہیں دیتا ہے کہ ان مشکلات کا وہ سامنا بھی مسکرا کر سے مارے جا رہے ہیں مگر پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ، اور کبھی بھی اس طرح سے کہ خلاف تعلیمات علی جا کر کے کام نہیں کرتے، کیونکہ محبت جو ہے انہیں آمادہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہی طرز عمل اپناؤ جو آپ کے مولا. وہی والی بات ہے نا کہ ولایت کو ایکسیپٹ کیا تو پھل میٹھے ہو گئے، تو پھر آپ جس نے ولایت ایکسیپٹ کی اس سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ کسی کا نقصان کرے گا، وہ پھر یقیناً دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہوا ہی نظر آئے گا. یقیناً. تو پروردگار عالم نے جب یہ اتنا امپورٹنٹ تھا امر، اسے پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، تو ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا ہے رسول اللہ کو، اور جب بھی خدا نے کلام کیا ہے رسول اللہ سے، تو انداز بہت پیارا رہا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کہہ کر کے رسول اللہ کو خداوند عالم اس نرمی کے ساتھ بلاتا رہا. اور جب بات اس اعلان کو پہنچانے کی آئی جو کہ ولایت علی کے متعلق تھا، تو پروردگار عالم کا لہجہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تبدیل ہوا ہے، تھوڑا سخت ہے، اور خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو آپ پر اور آپ کے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور پھر ہم پورا غدیر کا قصہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس قافلے کو روکا گیا، رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے. لیکن جب رسول خدا نے اعلان کیا، اس اعلان سے پہلے ایک مرتبہ ان لوگوں سے ایک سوال کیا تھا، اس مجمع سے سوال کیا تھا کہ تمہارے نفسوں پر کیا میں حق نہیں رکھتا؟ تم سے زیادہ یقیناً کیا تمہارے نفسوں پر میں حق نہیں رکھتا؟ تو ان لوگوں نے، پورے مجمع نے یکجا ہو کر کے کہا، کہ ایک زبان ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری جانوں پر، ہمارے نفسوں پر ہم سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں. اب جب یہ اقرار لے لیا ہے ان لوگوں سے، تب رسول خدا نے اعلان کیا ہے کس طرح سے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. اور یہ کہتے کہتے نبی نے ایک مرتبہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اور پھر وہی جملہ جو مومنین کے دل کو اور زیادہ سکون دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ادھر اعلان ولایت کا ہونا تھا کہ جو چاہنے والے تھے، محبان اہل بیت تھے، محبان علی تھے، ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے، اور جو مخالفین تھے ان کے دل بغض سے تڑپنے لگے. لیکن دل میں بغض ہے، چہرے پر خوشی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن رسول سے بھلا کہاں یہ چیزیں چھپ سکتی تھیں؟ رسول کے لیے واضح تھا کہ دل میں چل کیا رہا ہے ان منافقین کے، ان مخالفین کے. تو لہٰذا ایک جملہ آپ نے مزید اور اضافہ کر دیا، آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی نبی نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کے دل میں بغض علی کی بنا پر یہ معاملات چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا جو علی سے دشمنی رکھے یا خدا تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کو راضی کرے خدایا تو اس سے راضی ہو جا، جو علی کی مدد کرے خدا تو اس کی مدد کر، جو علی کو تنہا چھوڑے یا اللہ تو اسے تنہا چھوڑ، اور اولین و آخرین میں سے جو بھی علی سے عداوت رکھے خدایا تو اس پر لعنت فرما. یعنی اللہ کے طرف سے جو حکم آیا رسول اللہ نے اسے اس بہترین انداز یعنی میں وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، اگر اس نے کسی جگہ پر کسی کے لیے لعنت کی دعا کی ہے تو وہ فقط علی کے دشمنوں کے لیے ہے کہ جو عداوت رکھے. تو اب یہ ممکن کیسے ہے کہ علی سے عداوت رکھنے والا یہ امید کرے کہ بس ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہنچ جائیں گے؟ نہیں، شرط یہ ہے ولایت علی کا اقرار کیا جائے، کیونکہ یہ اقرار کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہاں مستحب عمل ہو، سنتی عمل ہو، بلکہ اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. اس امر کی اطاعت کیے بغیر انسان کی بخشش و نجات کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے جانا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ اللہ نے کس طریقے سے بلند مرتبہ کیا ہر اس شے کو جس نے ولایت کو ایکسیپٹ کیا، اعتراف کیا. انشاءاللہ
چند اور سوالات مومنین کے اعتبار سے ہیں کہ جب اللہ پتھروں کو اور پانی کو اتنا افضل بنا دیتا ہے تو پھر مومنین کی کیا عظمت ہوگی جو ولایت علی رکھتے ہوں گے. کل دوبارہ اس سے متعلق آپ سے چند اور سوالات کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ اعتراف ولا کا، جہاں آپ نے دیکھا کہ جن نعروں سے ہماری محفلیں مجلسیں گونجا کرتی ہیں وہ فقط نعرے نہیں ہیں، وہ فقط ہمارے اور آپ کے دل کو مسرور کرنے کے کوئی لفاظی نہیں ہیں، بلکہ واقعاً یہ ائمہ کی احادیثوں میں ملنے والے کلمات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ولایت سے امیر المومنین بہت ہی قیمتی شے ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کے، مدح حیدر میں مجھے محو تلاوت دیکھ کے، رشک کرتے ہیں ملک میری عبادت دیکھ کے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. آپ کو دیکھنا ہے اعتراف ولا کا دوسرا ایپیسوڈ جاننے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس ولایت کے ذریعے کتنا بلند مرتبہ بنایا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کیا بلند مرتبہ رکھا گیا ہے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.